ہجوم نے رخ بدلا اور سرگنگا رام کے بت پر پل پڑا. لاٹھیاں برسائی گئی, اینٹیں اور پتھر پھینکے گئے. ایک نے منہ پر تارکول مل دیا, دوسرے نے بہت سے پرانے جوتے جمع کیے اور ان کا ہار بنا کر بت کے گلے میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھا. مگر پولیس آ گئی اور گولیاں چلنا شروع ہو گئیں. جوتوں کا ہار پہنانے والا زخمی ہو گیا, چنانچہ مرہم پٹی کے لیے اسے سرگنگا رام اسپتال میں بھیج دیا گیا. منٹو نے یہ افسانوی منظر سیاہ حاشیے میں 1948 میں کھینچا تھا. ہندوستان کے بٹوارے کے ہنگام جس دیوانگی نے اس خطے کو آ لیا تھا, یہ مسلسل بڑھتی ہی چلی گئی ہے, اور پاکستان تو تھا ہی ایک خوف کا رد عمل. ہندوستان میں بھی نفرت کا یہ دیو اب سب کے سروں پر چڑھ کر ناچ رہا ہے. ایسے میں سرگنگا رام ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں برے صغیر پاک و ہند کے لیے ایک مثال بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے. ایک ایسا شخص جس کے آدرش ذات پات, رنگ و نسل, مذہبی تعصب سے بلند تر تھے. پاکستان و بھارت میں ایسی چند ہی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے سرحد کے دونوں پار ایسی دیر پا لیگیسی چھوڑی ہو جیسی کہ نامور انجینئر اور فلاحی کاموں کے لیے مشہور سرگنگا رام نے چھوڑی. دلی اور لاہور میں ان کے ٹرسٹ اور خاندان کی جانب سے ان کے نام پر قائم کردہ اسپتال آج تک ان کی یادوں کو تازہ رکھے ہوئے ہیں. اگرچہ لاہور پاکستان ان کا گھر تھا, 1947 کے بٹوارے کے بعد ان کا خاندان دلی بھارت منتقل ہو گیا. گنگا رام جہاں ایک جانب نظم و ضبط کے لیے انتہائی پابند انسان تھے, وہیں وہ نہایت نرم دل بھی تھے. ان کا کام فن تعمیر, انجینئرنگ, زراعت اور خواتین کے حقوق کے شعبوں میں جا بجا موجود ہے, اور انہوں نے خاص طور پر بیواؤں کی دیکھ بھال کے حوالے سے کام کیا. گنگا رام 1851 میں لاہور سے تقریباً 40 کلومیٹر دور منگتن والا گاؤں میں پیدا ہوئے. ان کے والد نے جونیئر پولیس سب انسپکٹر کے عہدے پر کام کیا. بعد کے دنوں میں سرگنگا رام کا خاندان امرتسر پنجاب منتقل ہو گیا, جہاں انہوں نے سرکار کے ماتحت ایک اسکول میں تعلیم حاصل کی. اعلیٰ تعلیم کے حصول کے دوران وہ شمالی بھارت اور پاکستان کے سفر میں مشغول رہے اور لاہور کے ایک سرکاری کالج میں زیر تعلیم رہے. اسکالرشپ حاصل کرنے کے بعد گنگا رام آج کل اتراکھنڈ کہلانے والی بھارتی ریاست کے تھامسن انجینئرنگ کالج میں داخل ہو گئے. اسکالرشپ سے ملنے والے 50 روپے میں سے نصف وہ امرتسر میں اپنے والدین کو بھیج دیتے. انجینئرنگ کی ڈگری نمایاں مارکس سے حاصل کرنے کے بعد وہ لاہور کے اس وقت کے چیف انجینئر رائے بہادر کنہیا لال کے آفس میں اپرینٹس بنا دیے گئے, اور یہیں سے لاہور کے فن تعمیر میں گنگا رام کا دور شروع ہوتا ہے. آنے والے دنوں میں گنگا رام کا شمار صف اول کے سول انجینئرز میں ہوا اور انہیں لاہور شہر کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتے دیکھا گیا. لاہور میوزیم, ایچ ایس این کالج, دی میو اسکول آف آرٹس جسے آج دی نیشنل کالج آف آرٹس کہا جاتا ہے, دی جنرل پوسٹ آفس, ایلبرٹ وکٹر ونگ آف دی میو ہاسپٹل اور گورنمنٹ کالج کیمیکل لیبارٹری سمیت دیگر فن تعمیر کے شاندار نمونوں کا صحرا انہی کے سر ہے. ان عمارتوں کی تعمیر میں گنگا رام نے آرچز اور دیگر ہندوستانی روایتی فن تعمیر کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ موسمی سرد و گرم سے ان کی حفاظت اور ہموار اور مؤثر سینیٹیشن کے لیے مغربی کنسٹرکشن ڈیوائسز کا بھی استعمال کیا. ان کی صلاحیتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نامور پاکستانی صحافی خالد احمد نے اپنی ایک تحریر میں انہیں دی فادر آف ماڈرن لاہور قرار دیا. 1903 میں اس ماہر تعمیر نے دیہی پنجاب کا رخ کیا, جہاں وہ پلے بڑھے تھے, اور وہاں پر جدید آبپاشی اور زراعتی نظام کے حامل گاؤں گنگا پور کی بنیاد رکھی. گنگا رام نے مذکورہ گاؤں سے 2 میل دور موجود ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کو لے جانے کے لیے ایک منفرد ٹریک کی بنیاد بھی رکھی. ان کا ایک اور اعزاز رینالہ خرد پنجاب کا ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہے, جس میں ٹربائنز کے ذریعے ویسٹ لینڈ کو زرخیز زمینوں میں تبدیل کیا جاتا. 1921 میں اس ماہر فن تعمیر نے ہندو بیواؤں کے لیے 2.5 لاکھ روپے لاگت کا ہندو ودھوا آشرم یعنی بیواؤں کے لیے گھر تعمیر کیا, تاکہ ہنرمند خواتین کی تربیت کر کے انہیں بااختیار بنایا جا سکے. اس کے علاوہ معاشی مشکلات سے دوچار ہندو اور سکھ خواتین کے لیے لیڈی مینرڈ انڈسٹریل اسکول قائم کیا گیا. آنے والے دنوں میں ان کے نام سے قائم ٹرسٹ کے تحت مفت اسپتال, ہندو اسٹوڈنٹ کیریئر سوسائٹی اور بزنس بیورو اور لائبریری کا قیام عمل میں لایا گیا. گنگا رام نے اپنی زندگی کے ادوار میں بزرگوں, معذوروں اور کمزور افراد کے لیے 2 ایکڑ زمین پر ہندو اپاہج آشرم کی بنیاد بھی رکھی. جولائی 1927 میں لندن میں گنگا رام کے انتقال کے بعد ان کی کچھ ایشز یعنی راکھ ان کی وصیت کے مطابق اسی آشرم کے برابر میں دفنائی گئیں. آشرم وہاں اب موجود نہیں, لیکن ان کا مزار گنگا رام سمادھی کے نام سے اب بھی موجود ہے. اردو کے معروف لکھاری خواجہ حسن نظامی کا ایک جگہ لکھنا ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی کے کچھ برس عطیہ کر سکتا تو میں سرگنگا رام کو کرتا, تاکہ وہ کچھ عرصہ اور جی کر ہندوستان کی شکستہ حال خواتین کے لیے مزید کر سکتے.